آپ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جتنے الگ الگ وہاں پر ٹرائبز تھے، جتنے قبیلے تھے، ان سب کے لیڈروں کی میٹنگ بلاتے ہیں۔ دیکھیے اس پر غور کریں، یہ آپ نے انداز اختیار نہیں کیا کہ بھئی یہ سب مورتی پوجا کرتے ہیں اس لیے یہ سب مشرک ہیں، اور ہمارے دوست کی زبان میں یہ سب ہندو ہیں۔ یہ اپروچ اختیار نہیں کیا آپ نے اپروچ یہ اختیار کی، یہ اوس والے ہیں، یہ خزرج والے ہیں، یہ بنو عوف والے ہیں، یہ بنو قینقاع والے ہیں، یہ بنو نذیر والے ہیں، یہ بنو قریظہ والے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ان سب کے لیڈروں کو آپ نے بلایا، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا؟ پڑھو سیرت کی کتابیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لیڈروں کے سامنے بہت سمپل انداز سے ایک بات رکھی۔ آپ نے صرف یہ کہا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ قسمت نے اب مجھ کو بھی مدینے پہنچا دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہیں رہنا میری قسمت میں ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ مدینے کے اندر آپس میں امن و سکون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پیسفلی رہنے کا کوئی فارمولہ ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس کے لیے مدینے کے لوگ تڑپ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ پچھلے 18 سال سے سول وار میں مبتلا تھا۔ 18 سال سے مدینے کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ 18 دن کی جنگ بھی ایک پورے ملک کو تباہ کر دیتی ہے، کہ جائے کہ 18 سال کی جنگ۔ تھک چکے تھے مدینے کے لوگ لڑتے لڑتے، اور ان کے ذہن و دماغ پر ایک ہی چیز حاوی تھی، اور وہ یہ کہ کسی طرح مدینے میں کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے جس سے یہ آپس کے دنگے ختم ہوں اور ہم لوگ اپنا کاروبار میں لگیں، اپنے بچوں کو پالیں۔ چنانچہ آپ نے اسی ایجنڈے کو سامنے رکھا۔ یہ بھی دعوت کا اور انسانیت کی خدمت کا ایک بہت سیکھنے والا سبق ہے کہ قوم کے سامنے کیا چیز پہلے رکھی جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک لیڈر کھڑا ہوا، ایک کاسٹ کا لیڈر، ایک قبیلے کا لیڈر، ایک ٹرائب کا لیڈر کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ محمد، ہم لوگ آپس میں 10 مرتبہ آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا فارمولہ طے کر چکے ہیں۔ بار بار آپس میں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایسی تجویز پاس کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو مان کر آپس میں پیار محبت سے امن سے رہیں گے، لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ فارمولہ فیل ہو جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ محمد، آپ باہر سے آئے ہو اور ابھی تک ہم کو کوئی خبر اس بات کی نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کرپشن ہے، آپ میں کوئی دھبا و داغ ہے، صاف کریکٹر کے انسان ہو، اس لیے میری تو تجویز یہ ہے۔ اس لیڈر نے کہا، جو مسلمان نہیں تھا، اس لیڈر نے کہا، محمد آپ یہاں ہم سب کے بڑے بن جاؤ، ہم لوگ آپس میں جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا وہ تمہارے پاس لے آئیں گے، آپ جو فیصلہ کر دو گے سب کی بات سن کر ہم لوگ اس فیصلے کو مان لیں گے۔ میرے حساب سے تو اور کوئی راستہ مدینے کے اندر امن قائم کرنے کا نہیں ہے۔ ایک نے کہا تو دوسرے نے سپورٹ کیا، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہاں یہی شکل ملتی ہے اور کوئی شکل مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ سب لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ چنانچہ حضرت محمد نے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ مجھ سے یہ خدمت لینا چاہتے ہو تو میری خوش نصیبی کی بات ہے، میں یہ سیوا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ فوراً ایک عہد نامہ لکھتے، اور اس نبی نے جو اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتا تھا، جو الٹریٹ تھا، جو نبی امی تھا، آپ نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا، لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا۔ انسانی تاریخ میں پہلا پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک تحریری معاہدہ جس میں 54 دفعات تھے، 54 آرٹیکلز پر مشتمل ایک ٹریٹی، ایک ڈاکومنٹ
وہاں پر لکھا گیا جس پر سب نے دستخط کیے. جس وقت میشرام کہہ رہے تھے کامن منیمم پروگرام، اس وقت سجاد نعمانی کا دل میثاق مدینہ کو پڑھ رہا تھا. کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ بالکل وہی سوچ رہے ہیں جو کیا محمد الرسول اللہ نے، جو رہنمائی دی قرآن نے. کیا تھا وہاں میثاق مدینہ میں؟ افسوس علماء، مجھے کہنے دو، معاف کرنا مجھے، آپ صرف واعظانہ قسم کے بیان کرتے ہیں. اپنی علم کی گہرائی کو بڑھائیے، اپنے مطالعے کو بڑھائیے. آپ پڑھیے میثاق مدینہ کو. اللہ بہت اجر عظیم دے ڈاکٹر حمید اللہ کو. انہوں نے جس طرح ریسرچ کر کے اس میثاق مدینہ کو جس طرح ڈاکیومنٹ کیا ہے اور جتنا زبردست اس پر ریسرچ کا کام کیا ہے، ساری امت کے علماء کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اب دیکھیں مختلف لوگ ہیں، ان کے یہ سب کے سب، ابھی ایک بھی مسلمان نہیں ان میں، مہاجرین اور انصار کو چھوڑ کر الگ الگ ٹرائبس کے لوگ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں. آپ سب کو ایک لڑی میں پرو رہے ہیں اور ایک متحدہ کوشش شروع کر رہے ہیں سماجی انصاف قائم کرنے کی. اور حد یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی دوسرے دھرموں میں تھے، ان کے سامنے صحیح بات نہیں پیش آئی تھی، ابھی ان کے سامنے صحیح نالج نہیں آئی تھی، ان کے الگ الگ قسم کے عقائد تھے، ان سب کا ذکر کیا ہے آپ نے اس میثاق میں، اس معاہدے میں. سیرت ابن ہشام میں پورا متن موجود ہے. سیرت کی بات کی تمام کتابوں نے ٹیکسٹ نقل کیا ہے، اور انگریزی میں بھی اس پر بہت کام ہو چکا، بڑا زبردست ریسرچ ہو چکا. اس میں آپ نے ان تمام قوموں کا نام لیا ہے. میں اپنے عزیز دوست میشرام جی سے کہوں گا کہ اس بات کو دھیان سے سنیں. انہوں نے اس میں ان تمام نان مسلم سماجی اکائیوں کا نام لے کر آخر میں لکھا ہے نحن امت واحدہ. اللہ اکبر! ایک طالب علم حیران رہ جاتا ہے کہ آپ ان سب کو ساتھ لے کر لکھ رہے ہیں آخر میں نحن امت واحدہ، ہم سب ایک امت ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم ایک خدا کی مخلوق ہیں. اور آپ نے اس وحدت کے پیغام کے ذریعے مدینہ منورہ میں اپنا کام شروع کیا. پہلا کام جو آپ نے مدینہ میں کیا تھا وہ سماجی ایکتا کے قائم کرنے کا کام کیا تھا. سماجی انصاف کے قائم کرنے کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے سماجی ایکتا قائم کی، تاکہ ایکتا کے ذریعے سے انصاف قائم کیا جا سکتا ہے. الگ الگ اکائیاں ایک دوسرے سے دور رہ کر سماجی انصاف قائم نہیں کر سکتی. پھر اس کوشش کو آگے چل کر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ سماجی انصاف کے راستے میں جو چالاک قسم کے لوگ اور جو بظاہر طاقتور قسم کے لوگ اس سماجی انصاف کے قائم کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، چیلنجز کو قبول بھی کرنا پڑتا ہے، کٹھنائیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت عقل مندی کے ساتھ ان کی چالوں کا جواب چالوں سے دینا پڑتا ہے. اب یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو لوک تانترک ویوستھا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، پارلیمنٹیرین ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، یہ جو اس وقت کی پولیٹکس ہے یہ چالوں سے چلتی ہے، جیسے شطرنج کی چالیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس الفرقان کا خاص نمبر ملا ہو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ٹائٹل کور پر سب سے نیچے شطرنج کی میز اور گوٹیں دکھائی گئی ہیں. یہ خالی فنکاری نہیں ہے، یہ تھیم ہے کہ چیس کا جواب چیس سے دینا پڑے گا. مگر مسلمان کیا کرتا ہے؟ شطرنج کی چالوں کے جواب کشتی سے دینے کی کوشش کرتا ہے، اور شاید اس لیے کہ وہ بڑے کا گوشت زیادہ کھاتا ہے. کشتی سے نہیں کام چلے گا، شطرنج کی چالوں کا جواب چالوں سے دینا پڑے گا. اور میں پھر کہتا ہوں یہ بھی ہم کو سیکھنا کسی اور سے نہیں ہے. میں نام تو کسی کا لیتا نہیں، لیکن جتنے لیڈروں کے نام آتے ہیں ان سب کی نیت کر کے میں کہتا ہوں ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے.
لیکن مصیبت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ اس پہلو سے کبھی آتا ہی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی ہم کو زندگی کی ان سچائیوں کا مقابلہ کرنے اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ انہوں نے ہم کو صرف خانقاہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا سکھایا ہے، نہیں، وہ اتنے عظیم اور مکمل رہبر تھے کہ ساری دنیا کے تمام مخلص رہبروں کو ملا